اسی افراتفری میں حیا کی نظر جہان سکندر پہ پڑی۔ وہ جنریٹر کا کور اتار رہا تھا۔ تبھی تایا فرقان کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ چونکے۔ وہ بغیر اپنے کرتے کی پرواہ کیے زمین پر بیٹھا جنریٹر میں ہاتھ ڈال کر کچھ کر رہا تھا۔ تایا فرقان کے تعاقب میں سلمان صاحب نے بھی اسی طرف دیکھا۔ فیول والز میں کچھ پھنس گیا ہے، ابھی صاف ہو جائے گا۔ جہان کی آواز مدھم مدھم سی حیا تک پہنچی تھی۔ ثنا بہت حیرت، بہت متاثر سی اس کے ساتھ کھڑی اس کو کام کرتے دیکھ رہی تھی، جو بالکل کسی ماہر میکینک کے انداز میں بہت مہارت سے تارے ادھر ادھر کر رہا تھا۔ چونکہ ہر سو اندھیرا تھا اور روشنی صرف برآمدے میں تھی، سو برآمدے کا منظر سارے منظر پر چھانے لگا۔ لڑکیاں اور رشتہ دار خواتین مڑ مڑ کر اسی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ماحول پہ چھائی بے چینی ذرا کم ہوئی۔ جہان نے کور واپس ڈالا، اس کے ہاتھوں پہ کالک لگ گئی تھی۔ پھر اس نے جنریٹر کا لیور کھینچا اور پیچھے کو ہٹا تو ساتھ ہی ایک چھماکے سے ساری بتیاں روشن ہو گئیں۔ اتنی تیز روشنی سے حیا کی آنکھیں چندھیا سی گئی تھیں۔ سلمان صاحب جو قدرے دم بخود اسے دیکھ رہے تھے ذرا سنبھل کر واپس مڑے۔ وہ متاثر ہوئے تھے اور وہ اس تاثر کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ حیا مسکراہٹ دبائے واپس سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جس شخص نے اندھیروں میں روشنیاں بکھیری تھیں اس سے سبھی متاثر ہوئے تھے۔ البتہ وہ جانتی تھی کہ ابا نے کبھی یہ توقع نہیں کی ہوگی کہ جہان یوں زمین پہ بیٹھ کر جنریٹر کھولنے لگ جائے گا۔ اس کے دل میں ایک بے پایا سا فخر جاگا۔ اس کی اور یقیناً ثنا کی بھی خود ساختہ سی خوفگی اب کہیں نہیں تھی۔ مہمانوں کے لیے ریفریشمنٹ اور ان کے جانے کے بعد گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ جب مہمان چلے گئے اور صرف وہی گھر والے رہ گئے تو لان میں خواتین کا کھانا لگایا دیا گیا، جبکہ مردوں کا انتظام اندر تھا۔ مرد حضرات اور لڑکے وغیرہ اٹھ کر اندر چلے گئے تھے۔ لان خالی خالی سا ہو گیا تھا۔ وہ پانچوں کزن اب اسٹیج پر جھولے اور ساتھ رکھی کرسیوں پر بیٹھی تھیں۔ مہوش تھوڑی دیر بیٹھی، پھر میں اب آرام کروں گی کہہ کر نزاکت سے اپنا فراک سنبھالے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ جہان بھائی تو بڑے کمال کے ہیں۔ ثنا اپنی ہیلز اتار کر رکھتے پیروں کو ہاتھ سے سہلا رہی تھی۔ میں نے تو ان سے کہہ بھی دیا کہ جہان بھائی میں نے آپ کو پاس کر دیا۔ پہلے تو حیران ہوئے پھر ہنس پڑے۔ سچ ہے آپ ہی آپ کے فیانسی ہیں بڑے اسمارٹ۔ حیا ثنا کی بات سن کے ہلکا سا مسکرا دی۔ ان فیانسی صاحب کو تو شاید خود بھی اپنی منگنی کا علم نہیں ہے۔ سلوک دیکھا ہے ان کا حیا کے ساتھ۔ ارم جو قدرے بیزاری سے بیٹھی تھی تنگ کر بولی، اور جب فروغ بھائی میکینک کو لا ہی رہے تھے تو کیا ضرورت تھی بھرے مجمع میں الیکٹریشین بننے کی؟ لوگ بھی کیا سوچتے ہوں گے ترکی سے یہی سیکھ کر آئے ہیں۔ ثنا کے تو تلووں پہ لگی سر پہ بجھی۔ ارم آپ ہی بات سنیں، سمی بھائی کو الیکٹریشین لانے میں پون گھنٹہ تو لگ ہی جاتا، جبکہ جہان بھائی نے 6-7 منٹ میں سارا مسئلہ حل کر دیا۔ اور امیج کی کیا ہے، لوگ تو امپریس ہی ہوئے ہیں۔ ہاں بہت امپریس ہوئے ہیں۔ ہمارا ترکش کزن باورچی ہونے کے ساتھ ساتھ میکینک بھی ہے۔ ارم بڑے تمسخر سے ہنس کر اٹھ گئی۔ ثنا نے غصے بھری نگاہوں سے اسے جاتا دیکھا۔ ارم آپ ہی بھی نا ہر وقت مرچی ہی چباتی رہتی ہیں۔ اچھا جانے دو، اس کی تو عادت ہے۔ تم مجھے آج کی پکچرز دکھاؤ پھر اس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ حیا نے کہا تو ثنا سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی اندر آئی تھیں۔ لاؤنج میں سارے مرد حضرات بیٹھے تھے، جہان بھی ادھر ہی تھا۔ ایک سنگل صوفے پر بیٹھا وہ غور سے داور بھائی کی باتیں سن رہا تھا، جو وہ اپنے مخصوص انداز میں بآواز بلند کر رہے تھے۔ وہ دونوں تیز تیز چلتی لاؤنج کے سرے پہ بنے دروازے تک آئیں۔ حیا باہر ہی کھڑی رہ گئی، جبکہ ثنا نے دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہ مہوش کا کمرہ تھا جس کے اندر ثنا کا کیمرہ رکھا تھا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں بیڈ پر لیٹی آنکھوں پر بازو رکھے مہوش نظر آ رہی تھی۔ ثنا دبے قدموں اندر گئی اور ڈریسنگ ٹیبل سے کیمرہ اٹھایا۔ آہٹ پر مہوش نے بازو ہٹائے۔ کیا ہے ثنا، سونے دو نا مجھے، وہ تنگ کر بولی۔ سوری اپی، بس جا رہی ہوں۔ ثنا کیمرہ اٹھا کر جلدی سے باہر آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ ایک تو مہوش آپی بھی نا، وہ ذرا خفگی سے کہتی اس کے ساتھ کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ ایک دفعہ پھر لاؤنج کے گزر کر وہ دونوں کچن میں آئی تھیں، اور حیا جانتی تھی کہ وہ بنا میک اپ کے بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کے بہت سے کزنز نے نگاہوں کا زاویہ موڑ کر اسے دیکھا۔ البتہ وہ جس کے دیکھنے سے فرق پڑتا تھا وہ ہی نہیں دیکھ رہا تھا، وہ بس داور بھائی کو سن رہا تھا خاموشی سے۔ وہ دونوں اب کچن میں کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑی ثنا کے ہاتھ میں پکڑے کیمرے کی چمکتی اسکرین پر گزرتی تصاویر دیکھ رہی تھیں، جنہیں ثنا انگوٹھے سے بٹن دباتی آگے کرتی جا رہی تھی۔ تبھی دھاڑ سے دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز آئی۔
ان دونوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ داور بھائی یہ کیا تماشا ہے؟ مہوش کی چلانے کی آواز آئی۔ لمحے بھر کو وہ دونوں حیران رہ گئیں، پھر ایک دم سے دوڑ کر چوکھٹ تک آئیں۔ لاؤنج میں جیسے سب کو سام سوکھ گیا تھا۔ سب حیرانی سے مہوش کو دیکھ رہے تھے جو اپنے کمرے کے دروازے کے آگے کھڑی کمر پر ہاتھ رکھے چلا رہی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے تقریریں کرنے کی؟ کسی کو میرا احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے آرام بھی کرنا ہے۔ کل میرا سارا دن پارلر میں گزرا، مگر آپ تو میرے سر پر ہی چیخ رہے ہیں۔ آپ کو آہستہ بولنا نہیں آتا کیا؟ حد ہو گئی۔ وہ پھر پیر پٹکتی ہوئی واپس مڑی اور اپنے پیچھے اسی دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ لاؤنج میں ایک دم موت کا سناٹا چھایا تھا۔ سب کو جھٹکا لگا تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ پھر ایک دم سے جہان اٹھا۔ داور، فرخ، مجھے گھر ڈراپ کر دو گے یا میں تم میں سے کسی کی کار لے جاؤں؟ وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ بہت قطاعت سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر سلمان صاحب، تایا فرقان اور ان کے تینوں بیٹے جھٹکے سے اٹھے۔ وہ جواب سننے کے لیے نہیں رکا، تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سب جہاں سکندر کے پیچھے نکل گئے۔ ذرا پریشان سے زاہد چچا اور رضا بھی ان کے پیچھے لپکے۔ مہوش آپی، آئی کانٹ بلیو دس۔ ثنا نے بے حد تحیر سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ حیا نے افسوس سے اسے دیکھا اور پھر خالی پڑے لاؤنج کو۔ ابا لوگ بہت غصے میں گئے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ ہمیں چلنے کا کہیں گے۔ اسی پل اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے موبائل سامنے کیا۔ ابا کالنگ۔ باہر پہنچنے کا بلاوا آ گیا تھا۔ سوری ثنا، اس نے بے بسی سے شانے اچکائے، پھر اس کا کاندھا تھپتھپایا۔ کل شادی کے فنکشن تک سب کا غصہ اتر چکا ہوگا، فکر نہ کرنا، کہہ کر وہ تیزی سے باہر لپکی۔ سب سونے جا چکے تھے اور وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی پراندے کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ سونیا نے کافی سخت باندھا تھا، گرا کھل کے نہیں دے رہی تھی۔ بالآخر پراندہ چھوڑ کر اس نے پیشانی پر جھولتے ٹیکے کو کھینچنے کے لیے چھوا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے ٹیکا چھوڑا اور پھر حیرت سے دروازے کو دیکھتی اس تک آئی۔ اماں ابا تو سونے چلے گئے تھے، تو پھر کون آیا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا، سامنے جہان کھڑا تھا۔ سوری، تم سو تو نہیں گئی تھیں؟ وہ قدرے جھجک کر بولا۔ سیاہ ٹراؤزر اور اوپر آدھی آستین والی سفید ٹی شرٹ پہنے وہ وہی ترکی والا جہان لگ رہا تھا۔ نہیں، تم بتاؤ خیریت؟ ہاں، ابھی میں لاؤنج میں بیٹھا تھا تو فرقان ماموں کی بیٹی آئی تھی۔ ارم؟ حیا نے ذرا حیرت سے سوالیہ آئی برو چڑھائی۔ ہاں وہی، تمہارا فون اور پرس میز پر رکھا تھا، اس نے فون اٹھا کر مجھ سے کہا کہ اسے ایک کال کرنی ہے، ابھی 5 منٹ میں فون لا کر دے گی، مگر اب اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، اب 20 منٹ ہونے کو آئے ہیں مگر وہ واپس نہیں آئی۔ میں نے سوچا تمہیں بتا دوں۔ اف، تم نے اسے میرا فون کیوں لے جانے دیا جہان؟ جواباً جہان نے بے چارگی سے شانے اچکائے۔ اس نے مجھ سے اجازت نہیں مانگی تھی اور میں اسے کیسے روک سکتا تھا؟ مجھے تو فرقان ماموں کی فیملی سے ویسے بھی بہت ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ حیا چونکی۔ کیونکہ وہ سرخ مرچ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ وہ گہری سانس لے کر بولا تو وہ بے اختیار ہنس دی، اور یہ ترکی سے آنے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ یوں پورے دل سے ہنسی تھی۔ سرخ مرچ کا استعمال ہمیں بھی آتا ہے، تم ادھر ہی ٹھہرو، میں ذرا ارم سے فون لے آؤں۔ اور آج تو ویسے ہی ارم کی طرف سے اس کے بہت سے حساب اکٹھے ہو گئے تھے۔ اچھا، میں انتظار کر رہا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا صوفے پہ بیٹھ گیا اور وہ باہر چلی گئی۔ تایا فرقان کے لاؤنج میں سبھی موجود تھے سوائے ارم اور سونیا کے۔ تایا ابا بہت پرملال انداز سے نفی میں سر ہلاتے کچھ کہہ رہے تھے۔ شاید آج والے واقعے کا تذکرہ جب حیا کو آتے دیکھا، آؤ آؤ بیٹا، انہوں نے مسکرا کر اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر سونیا کو آواز دی۔ سونیا، حیا کی چائے بھی لے آنا۔ جی اچھا ابا، سونیا نے جواباً کچن سے آواز لگائی۔ نہیں تایا ابا، میں چائے نہیں پیوں گی، بس اب سونے جا رہی ہوں، وہ بے تکلفی سے کہتی تایا ابا کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھی۔ ان کی گھریلو سیاستی اور وقتی تندو تیکھی باتیں ایک طرف، تایا فرقان اس سے پیار بہت کرتے تھے، اور آج مہوش کی بدتمیزی پہ جہاں وہ دکھی تھی وہاں اسے حیا کی قدر بھی آئی تھی۔ ابا سو گئے تمہارے؟ جی کب کے، میں بس ذرا ارم سے فون لینے آئی تھی۔ فون کیوں؟ تایا ابا بری طرح چونکے۔ سائمہ تائی بھی ٹھٹک گئیں۔ ارم کو کوئی کال کرنی تھی تو وہ میرا فون لے کر گئی تھی، مگر ابھی مجھے اپنی فرینڈ کو میسج کرنا ہے، سوچا فون لے آؤں، وہ بہت سادگی سے کہہ رہی تھی۔ تایا کے چہرے کا رنگ فوراً ہی بدل گیا تھا، نرمی کی جگہ سختی نے لے لی تھی۔ ارم، انہوں نے بلند آواز میں پکارا۔ جی ابا، وہ دوپٹہ سنبھالتی بھاگتی ہوئی آئی، مگر حیا کو بیٹھے دیکھ کے اس کا رنگ ایک دم فخ ہو گیا۔
حیا کا فون اسے واپس دو، تایا نے اسے کڑی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بڑے ضبط سے کہا۔ جی وہ فضا کو میسج کرنا تھا نا۔ وہ ہکلا گئی۔ تایا اتنی شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ رکی نہیں، الٹے قدموں واپس مڑی اور چند ہی لمحوں بعد فون لا کر حیا کو تھمایا اور ساتھ ہی ایک کینہ توز نگاہ اس پر ڈالی تھی، گویا کچا چبا جانا چاہتی ہو، اور جواباً سادگی سے حیا مسکرا دی۔ تھینک یو، میں چلتی ہوں، آپ لوگ چائے انجوائے کریں۔ وہ فون لے کر وہاں سے اٹھائی اور وہ جانتی تھی اب چائے انہوں نے خاک انجوائے کرنی تھی۔ واپس لاؤنج میں آتے ہوئے اس نے موبائل کا لاک چیک کیا۔ میسج پر کال لاگ بالکل کلیئر تھا، سارا کال ریکارڈ غائب۔ ارم کی بچی، اسے ارم پہ بے طرح سے غصہ آ رہا تھا۔ کال ریکارڈز میں موجود تمام نمبرز اس کے پاس محفوظ ہی تھے، البتہ جب وہ ترک فون ریسٹورنٹ چھوڑ آئی تھی بیوقدہ جانے سے قبل، تو اس کے اسی پاکستانی موبائل پہ عبد الرحمن پاشا کا فون آیا تھا۔ اس کا نمبر اس نے محفوظ نہیں کیا تھا، وہ بس کال لاگ میں پڑا رہ گیا تھا، اب وہ مٹ گیا تھا۔ چلو خیر، اس نے کون سا کبھی ARP کو کال کرنی تھی۔ جہان صوفے پر اسی طرح بیٹھا تھا، اسے آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسے ملا فون؟ مرچوں کے استعمال سے۔ اس کی نگاہیں حیا کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر تھیں۔ نہیں جہان، شکر کے استعمال سے بات بن جائے، ہم وہاں مرچیں ضائع نہیں کرتے۔ ویسے پاکستان کے لوگ دل سے بہت اچھے ہیں، ایک کزن بغیر پوچھے فون اٹھا لیتی ہے، ایک بہت عزت سے بغیر کھانا کھلائے گھر سے نکالتی ہے، اور ایک کھانا بھی نہیں پوچھتی۔ او خدایا، اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ کہاں کھاتا، وہاں تو ابھی لگا ہی نہیں تھا، اور یہاں گھر کی دونوں خواتین نے پوچھا ہی نہیں۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کچن کی طرف آئی اور فریج کھولا۔ آج وہاں کھانا تھا تو کچھ بنایا ہی نہیں، ہمارے ہاں رات کا سالن اگلے دن کوئی نہیں کھاتا۔ ٹھہرو میں انڈے بنا لیتی ہوں۔ اسے یاد آیا، کھانا تو اس نے بھی نہیں کھایا تھا، مگر اسے اتنی بھوک نہیں تھی۔ انڈوں کا خانہ کھولا تو اندر 2 ہی انڈے پڑے تھے۔ اسے بے پناہ شرمندگی ہوئی، ان 2 انڈوں سے تو کچھ بھی نہیں بنے گا، اس نے خفت سے کہتے ہوئے فریج کا دروازہ بند کیا۔ جہان نے جیسے اس پر افسوس کرتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ تمہیں شاید بھول گیا ہے کہ تم استنبول کے بہترین شیفز میں سے ایک سے بات کر رہی ہو۔ آرام سے بیٹھ جاؤ ادھر کرسی پہ، میں خود بنا لوں گا سب کچھ۔ اس نے اپنا سلور اسمارٹ فون میز پر رکھا اور پھر آگے بڑھ کر فریج، فریزر، کمپیٹس، ہر چیز کھول کھول کر الا بلا باہر نکالنے لگا۔ فروزن قیمہ، پاستے کا پیکٹ، جمے مٹروں کا لفافہ، ساسیجز، سبزیوں کے خانے سے چند سبزیاں چن لیں۔ وہ تمام چیزیں کاؤنٹر پر جمع کرتا جا رہا تھا۔ تم اس وقت پاستا بناؤ گے؟ حیا حیرت سی کرسی پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ حیا ابھی تک اپنے سبز فراک پر پراندے اور ٹیکے سمیت بیٹھی تھی اور اسے کپڑے تبدیل کرنا بالکل بھول گیا تھا۔ ہاں، اور مجھے کوکنگ کے درمیان ٹوکنا مت، میں بہت برا مناتا ہوں۔ مسکراتے ہوئے وہ سبزیاں دھو رہا تھا۔ اور تمہارا بخار کیسا ہے جہان؟ اب ٹھیک ہے، اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھوا، وہ کل کی نسبت قدرے ٹھنڈا تھا۔ ویسے مجھے حیرت ہے زاہد ماموں اور ان کے بیٹے پہ، اس لڑکی نے اتنی بدتمیزی کی اور انہوں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ واقعتاً حیرت سے کہتا سبزیاں کٹنگ بورڈ پر رکھ کر کٹاکٹ کاٹ رہا تھا، اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ اس کی 1 دن کے بعد رخصتی ہے، شاید وہ اس کا دل برا نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، حیا نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ مگر اس نے بہت مس بیہیو کیا، وہ افسوس سے کہتا پانی ابالنے کے لیے رکھ رہا تھا۔ دوسری جانب فرائنگ پین میں ذرا سا تیل گرم ہونے رکھ دیا۔ اصل میں اس کے فیانسی نے کسی کینیڈین ریالٹی شو میں $1.5 ملین جیتے ہیں، اسی پہ اس کا دماغ 7ویں آسمان پر ہے اور وہ زمین پر بغیر آسمان کے گھوم رہی ہے۔ وہ ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی بول رہی تھی۔ کینیڈین شو میں $1.5 ملین، بہت اچھی کور سٹوری ہے۔ جہان نے ذرا سا ہنس کر سر جھٹکا۔ کیا مطلب؟ حیا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اگر کسی پاکستانی نے کینیڈین شو میں اتنی خطیر رقم جیتی ہوتی تو میڈیا پر ہر جگہ آ چکا ہوتا۔ مجھے تو وہ لڑکا شکل سے ہی کرمنل لگ رہا تھا۔ تازہ تازہ آئی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے کور بنایا ہے اور کچھ نہیں۔ اچھا، حیا تعجب سے بولی۔ اس نہج پر تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، البتہ کرمنل سے تو اسے کچھ یاد آیا تھا۔ جہان، تمہارے ریسٹورانٹ پر جو حملہ ہوا تھا اس کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں، وہ گردن ترچھی کیے ساس کی بوتل پین میں انڈیل رہا تھا۔ حالانکہ میری استنبول میں کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے۔
قوی امکان ہے کہ کسی اور کے دھوکے میں ان لوگوں نے میرا ریسٹورنٹ الٹ دیا۔ ایک دشمنی تو خیر اب اس کی بن چکی تھی، مگر وہ تو خود بھی اس سے واقف نہیں تھا۔ تم تو کہتے تھے کہ استنبول میں ایسا کوئی کرائم سین نہیں ہے۔ خیر اب اتنے بھی برے حالات نہیں ہیں، اور ڈارک سائڈ تو ہر بڑے شہر کی ہوتی ہے۔ وہ چولہے کے سامنے کھڑا اس کی طرف پشت کیے پین میں قیمہ بھون رہا تھا۔ قیمے اور شملہ مرچ کی بھنی بھنی اشتہا انگیز سی مہک سارے میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس کی گم ہوتی بھوک ایک دم جاگ اٹھی تھی۔ تمہیں پاکستان آ کر کیسا لگا جہان؟ وہ تھوڑی تلے مٹھی رکھے اسے دیکھتی سادگی سے پوچھنے لگی۔ یہ یہاں آنے کے بعد اس کی پہلی باضابطہ گفتگو تھی۔ اچھا لگا، بلکہ بہت اچھا لگا، مگر فرقان ماموں کی باتیں، میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے رشتہ دار اتنی تیکھی باتیں بھی کر لیتے ہوں گے۔ جہان نے جیسے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ اب وہ سارا دن تایا فرقان کی کمپنی میں رہا تو یہ رد عمل فطری تھا۔ وہ اتنے تیکھے نہیں ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں ہم لوگوں سے، بس ان کے اپنے نظریات ہیں جو اتنے سخت ہیں کہ اگر کوئی ان پر پورا نہ اترے تو وہ اس کی گریڈنگ بہت نیچے کر دیتے ہیں۔ وٹ ایور۔ وہ پاستا کو دم لگا کے کچن سمیٹنے لگا۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ میں کر دیتی ہوں، پلیز تم بیٹھی رہو، جتنی پھوڑ تم ہو میں جانتا ہوں۔ اگر تم نے میری مدد کروائی تو 2 گھنٹے لگ جانے ہیں، اور میں اکیلا کروں گا تو 2 منٹ میں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، خود ہی کر لو، حیا قدرے خفگی سے کہتی ہوئی دوبارہ بیٹھ گئی۔ اور واقعی اس نے 2-3 منٹ میں ہر چیز اپنی جگہ پر رکھ دی۔ چند ایک برتن جو پکانے کے دوران میلے ہوئے تھے وہ دھل کر اسٹینڈ پر لگ گئے تھے اور سلپ چمکا دیے گئے تھے۔ وہ بندہ کمال کا تھا۔ جہاں تم کب سے ریسٹورنٹ چلا رہے ہو؟ اب تو بہت عرصہ ہو گیا۔ اچھا میں برتن لگاتا ہوں، تم سلمان چچا کو بلا لاؤ، انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ ارے ہاں، وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتی اٹھی، پھر نگاہ اس کے سلور اسمارٹ فون پر پڑی جو میز پر رکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ڈی جے کو تمہارا فون بہت پسند تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ جہان سے کہنا جب اپنا فون 1-2 لاکھ کا فون پھینکنا ہو تو سبانچی کے باہر ہی پھینکے۔ وہ اداسی سے مسکرا کر بولی تو وہ ہنس دیا۔ ویسے یہ اس کے لگائے ہوئے اندازے سے زیادہ مہنگا ہے۔ اچھا؟ اسے ذرا حیرت ہوئی۔ اتنا قیمتی فون کیوں لیا تم نے؟ خریدا نہیں تھا، گفٹ ملا تھا، اسپیشل گفٹ۔ وہ مسکرا کر جیسے کچھ یاد کر کے بولا تھا۔ کس نے دیا تھا؟ حیا نے پوچھا۔ سم ون اسپیشل۔ اچھا جاؤ ابھی ماموں کو بلاؤ۔ وہ ٹال گیا تو وہ شانے اچکاتی وہاں سے چلی آئی۔ ابا کا دروازہ بجا کر وہیں سے بلا کر وہ واپس لاؤنج میں آئی تو وہ وہاں میز پر پلیٹیں اور گلاس رکھ رہا تھا۔ وہ بڑے صوفے پر بیٹھی اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی چلانے لگی۔ جس وقت ابا ذرا حیران ہوتے باہر آئے، جہان پاستا کی ڈش اٹھائے کچن سے نکل رہا تھا اور وہ مزے سے اپنا کامدار جوڑے میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی چینل بدل رہی تھی۔ ابا ان کو دیکھ کر جلدی سے اٹھی اور جہان کے ہاتھ سے ٹرے لی۔ سوری ماموں، ہم نے آپ کو اٹھا دیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا سو اس نے ان کی طرف پلیٹ بڑھائی۔ تھینک یو۔ ابا نے قدرے ناسمجھی سے کھانے کو دیکھا اور پھر حیا کو۔ یہ تم نے بنایا ہے؟ نہیں، جہان نے۔ حیا مسکراہٹ دبا گئی۔ ویسے ماموں یہ اٹالین ریسیپی نہیں ہے، ذرا دیسی اسٹائل میں بنایا ہے جیسے ممی بناتی ہیں۔ آپ کو پاستا میں قیمہ پسند ہے نا؟ امی نے بتایا تھا مجھے۔ سلمان صاحب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ اس کو دل توڑنے کا فن آتا تھا تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ جوڑنے کا، انہیں جیتنے کا فن بھی آتا تھا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ رف ٹف سا بندہ تو بھوکا بھی سو جاتا، مگر رات کے 1 بجے اگر اس نے یہ اہتمام کیا تو صرف اور صرف ابا کے لیے، کیونکہ اسے یاد تھا کہ ابا نے کھانا نہیں کھایا اور اسے شاید احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس سے ذرا کھینچے کھینچے سے رہتے تھے۔ اور حیا کو اب یاد آیا کہ قیمے والا پاستا تو ابا کا پسندیدہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس عمل سے جہان نے اپنے ابا کے درمیان حائل برف کو پگھلانے کی کوشش کی تھی۔ پاستا بہت مزے کا تھا، منہ میں جاتے ہی گھل جانے والا۔ سلمان صاحب نے تعریف تو نہیں کی تھی، مگر ان کے چہرے سے ظاہر تھا کہ انہیں اپنا یوں خیال کیا جانا اچھا لگا تھا۔ وہ خود بھی بہت شوق سے کھا رہی تھی۔ ڈی جے کے بعد یہ پہلا کھانا تھا جو حیا نے دل سے کھایا تھا۔ کونیا میں 2 لڑکیوں کا اغوا۔ ٹی وی اسکرین پہ BBC چل رہا تھا اور جو خبر نیوز کاسٹر نے پڑھی اس پہ ان تینوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ کونیا ترکی کا شہر تھا، جلال الدین رومی کا شہر۔
جہان نے بجلی کسی تیزی سے ریموٹ اٹھایا اور چینل بدل دیا۔ کیا کہا اس نے؟ کونیا؟ ابا جو ہاتھ روک کر اسکرین کو دیکھنے لگے تھے چینل تبدیل کرنے پر الجھ کر جہان کو دیکھا۔ وہ سادگی سے مسکرا دیا۔ نہیں نہیں، کونیا نہیں، اس نے کہا تھا کینیا۔ اور لینا۔ وہ ریموٹ ایک طرف رکھ کر انہیں پھر سے سرو کرنے لگا۔ ابا نے ذرا تذبذب سے سر ہلایا، گویا وہ اپنی سماعت کے دھوکہ دینے پہ الجھے ہوئے تھے۔ حیا نے جہان کو دیکھا اور جہان نے اسے، پھر دونوں زیر لب مسکرا دیے۔ ابھی وہ ابا کے سامنے ترکی کا امیج خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بارات کے لیے وہ میرج ہال کی جانب رواں دواں تھے۔ ابا ڈرائیو کر رہے تھے۔ وہ آج چپ نہیں تھے بلکہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے جہان کو سڑک کے اطراف میں گزرتی جگہوں کے بارے میں مختصر فقروں میں بتا رہے تھے۔ وہ بھی جواباً کوئی مختصر سا جواب دے دیتا تھا۔ وہ آج بھی اتنا ہی کم گو تھا جتنا 2 روز قبل، مگر وہ برف کی دیوار پگھل گئی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی لا تعلقی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے ڈی جے کے بغیر یوں ان خوشی کی تقاریب میں شرکت کرنا سخت برا لگ رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر احساس جرم کا شکار تھی۔ ابھی اسے بچھڑے دن ہی کتنے ہوئے تھے، مگر مجبوری تھی، جانا تو تھا۔ وہ آج بھی خاص تیار نہیں ہوئی تھی۔ کاجل اور نیچرل لپسٹک کے علاوہ کوئی میک اپ نہیں کیا، بال یوں ہی کھلے چھوڑ دیے، جیولری بھی نہیں پہنی۔ ضرورت بھی نہیں تھی کہ اس کی لمبی ٹخنوں سے بالشت بھر اونچی قمیض کے گلے پہ کافی کام تھا۔ میرج ہال کے باہر بارات ابھی ابھی اتری تھی۔ رضا اور زاہد چچا وہاں کھڑے خوش اخلاقی سے مسکراتے مہمانوں کو ویلکم کر رہے تھے۔ اسے پتا تھا کہ مہوش کی کل والی بات کو آج بھلا کر سب شادی میں شرکت کریں گے، اور واقعی یہ ہو رہا تھا۔ کار رکنے پر اس نے دروازہ کھولا اور باریک ہل باہر پتھریلی زمین پر رکھی۔ بے اختیار اسے ٹوٹی ہوئی سرخ ہل یاد آئی۔ سر جھٹک کر وہ باہر نکلی اور پرس سنبھالتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ ابا، جہان اور اماں ایک ساتھ میرج ہال کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے، اور وہ بھی وہیں چلی جاتی اگر جو اس کے پاؤں پہ وہ پتھر آ کر نہ لگتا۔ آؤچ! اس نے کہرا کر پیر ہٹایا۔ وہ بجلی کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ مخالف سمت سے آیا تھا، جہاں پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی تھیں، اور کسی نے بہت تاک کر اسے مارا تھا۔ ان گزرے 3-4 ماہ میں اسے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ اتفاقات نہیں ہوتے تھے۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے اس سمت دیکھا اور پھر ٹھہر سی گئی۔ پارکنگ کے پیچھے سے ایک ہیولا سا نکلا اور اس کی جانب بڑھنے لگا۔ چند لمحے تو وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہ سکی۔ رات کی تاریکی میں پارکنگ ایریا کو اونچے پولز کی زرد بتیوں نے مدھم سی روشنی بخش رکھی تھی۔ اس روشنی میں وہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بھڑکتا ہوا نیلا زرد تار دوپٹہ ہم رنگ جوڑے کے اوپر پہنے، وہ دوپٹے کا پلو چہرے پہ ذرا سا ڈالے اسے دانتوں سے یوں پکڑے ہوئے تھا کہ دور سے اس پہ کسی عورت کا گمان ہوتا تھا۔ چہرے کو سفید پینٹ کیے، گہرے آئی میک اپ، سرخ چونچ سی لپسٹک اور سنہری بالوں کی وگ لگائے وہ اس کی طرف چلتا آ رہا تھا۔ وہ پنکی تھا، خواجہ سرا۔ اس نے ہراساں نگاہوں سے گردن موڑ کر دور حال کی طرف دیکھا۔ ابا کی اس کی طرف پشت تھی۔ وہ واپس مڑی، تب تک وہ قریب آ چکا تھا۔ کیسی ہو باجی جی؟ وہ مسکرایا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے سرا سہمگی سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے پرس کے گرفت مضبوط کر لی، گویا ذرا بھی وہ آگے بڑھا تو وہ بھاگ اٹھے گی۔ آپ سے ملنے آئی تھی جی، پنکی کہتے ہیں مجھے۔ یاد ہے جی، وہ مسکرا کر بولا۔ اچھی طرح یاد ہے، اور بھولی تو تمہاری ماں اور بہن کو بھی نہیں ہوں میں۔ اب ہٹو میرے راستے سے۔ غصہ کیوں کر رہی ہو جی؟ میں تو آپ کو کچھ بتانے آئی تھی۔ مائی فٹ! مسئلہ کیا ہے آپ کو میجر احمد؟ وہ پیر پٹک کر بولی۔ اتنے باوقار عہدے پہ فائز ہو کر کیسی حرکتیں کر رہے ہیں آپ؟ لو جی، میں تو ڈولی کا پیغام دینے آئی تھی، مگر آپ… کیسا پیغام؟ وہ اسی رکھائی سے بولی۔ ڈولی کی حالت امید بخش نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے دن جی پائے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ذرا چونکی۔ خود چل کر دیکھ لیجئے، آئیے میں آپ کو لے جاتی ہوں۔ نہیں نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ حیا بدک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ایک دفعہ تو اس سے مل لیں، اس نے کچھ بتانا ہے آپ کو۔ مجھے کچھ نہیں جاننا، تم لوگوں کی ساری معلومات مجھے ARP کی ماں سے مل گئی ہے۔ تلخی سے کہتے ہوئے اس نے پھر سے پلٹ کر دیکھا۔ بارات کے مہمان اندر کی جانب بڑھ رہے تھے، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو جو اس کی ماں کو بھی نہ پتا ہو، پنکی نے رازداری سے کہا۔ کیا؟ وہ چونکی،
پھر بغور پنکی کو دیکھا۔ اس کے اونچے قد کے سوا کوئی چیز اس روز جنا سپر کی شاپ میں ملنے والے اس اسمارٹ گلاسز والے نوجوان کا پتہ نہیں دیتی تھی۔ پنکی کا تو چہرہ بھی جلا ہوا نہیں لگتا تھا، مگر نہیں، اس کا تو چہرہ سلیٹ کی طرح چپٹا تھا، ایسی جھلی جس نے سب نقش چھپا دیے ہوں۔ خدایا، کیسے یہ لوگ اپنے چہرے بدل لیتے ہیں؟ مگر آنکھیں، وہ چوکی، یہ آنکھیں وہی تھیں، وہی گلاسز کے پیچھے سے چھلکتی آنکھیں۔ اب آئی شیڈو کی چمکتی تہ کے باوجود وہ انہیں پہچان گئی تھی۔ اس بات کا جواب تو بس ڈالی ہی کے پاس ہے جی، اور اس نے مجھے یہی آپ کو بتانے کا کہا تھا۔ سہیلی کی دوستی نبھا رہی ہوں میں تو جی، ورنہ میری جوتی کو بھی شوق نہیں ہے آپ جیسی بدزبان خاتون کے منہ لگنے کا۔ چڑھ کر کہتے ہوئے اس نے دوپٹے کے اندر چھپے ہاتھ باہر نکالے۔ اس میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ تھا۔ یہ ڈالی نے بھیجا ہے، اسے اسی طریقے سے کھولیے گا جو اس پہ لکھا ہے، مگر جب تک آپ اسے کھول پائیں گی وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے۔ حیا نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں میں پکڑے اس ڈبے کو دیکھا۔ اس کی کلائی پہ وہی کانٹے کا سرخ نشان تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اچنبھے سے سر اٹھا کر پنکی کو دیکھا۔ وہ کہاں کھڑی ہے؟ اس لمحے بھر میں اس سے بھول گیا تھا۔ یہ ایک پہیلی سے کھلے گا، مگر یہ پہیلی صرف آپ ہی بوجھ سکتی ہیں، اور آپ ہی بوجھ لیں گی۔ یہ بہت آسان ہے، لیکن اس کے اندر موجود چیز نکالنے کے لیے اسے توڑنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اسے توڑ دیا تو وہ چیز آپ کے کام کی نہیں رہے گی۔ پنکی نے مسکرا کر کہتے ہوئے ڈبہ اس کے مزید سامنے کیا۔ حیا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تھام لیا۔